باوقار معزز علماء کرام و جملہ مداحان خیر الانام، میرے بغل میں تشریف فرما آل نبی اولاد علی حضرت سید شاداب حسین صاحب قبلہ اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس محفل بابرکت کو سجایا اور نظر و نیاز کا اہتمام کیا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سرکار غوث العظم کے فیضان سے آپ سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ دوستو، گھڑی کا کانٹا یہ وقت بتا رہا ہے کہ 11:30 بج چکے اور گاؤں کے لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنی دیر آپ کی خدمت میں رہوں جتنی دیر آپ مجھے برداشت کر سکیں۔ دیکھیے، کسی بھی ٹاپک پر ایک انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف 40 منٹ سن سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ کالج میں، اسکول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ 1 گھنٹے ایک پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 40 منٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹاپک پر بندہ صرف 40 منٹ ہی سن سکتا ہے اور اسے یاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے نبی اور آل نبی کے ذکر میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر گھنٹوں بھی بولا جائے تو بندے سنتے بھی ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھائی جائے اس سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ایک شعر آپ کی خدمت میں نظر ہے، میں نقیب اجلاس اور تمام علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی شعر پر میرا خطاب بھی مبنی ہے۔ شاعر نے کہا کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع ایسے نہیں، سبحان اللہ، تقریر کی نہیں جاتی ہے، کروائی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ واہ، تو آپ جیسی کروائیں گے ویسی تقریر میں کروں گا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تجھے۔ واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں نے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم آل نبی ہیں، اولاد علی، بے شک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، لکھنے والے ہیں علامہ سید میر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھئی ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس محفل کی برکتیں حاصل ہوں، جس کی نام سے سجائی گئی ہے، جس کے نام سے نسبت ہے، اس کا فیض ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر، جس جگہ، جس قصبے میں، جس شہر میں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بھئی غوث اعظم آل نبی ہے یا نہیں ہے نا؟ تو انہی کی محفل ہے نا یہ۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس مقام پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تمام فرشتے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، اور جو کچھ بیان ہوتا ہے بیٹھ کر کے سنتے بھی ہیں۔ اور آگے رسول خدا نے فرمایا کہ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں لوٹ آتے ہیں تو پھر وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور جب وہ آسمان پر پہنچتے ہیں نا تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آج پوچھ رہے ہو سبب کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب سے آئے ہو تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں پھر ہمیں بھی وہاں پر لے کر کے چلو۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اب وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے، محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں پلٹ گئے۔ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہمیں محفل سے مطلب، ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اس محفل سے مطلب ہے، ہمیں اس جگہ سے مطلب ہے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات کرام، فیضان غوث اعظم۔ ہمیں اس جگہ سے مطلب ہے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تاکہ ہم بھی وہاں پر پہنچے اور اللہ ہمیں ایسی خوشبو عطا فرمائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر علی کی اولاد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ صرف یہاں پر ہم نہیں
नहीं बैठे हैं बल्कि फरिश्तों का नुज़ूल भी हुआ है। और जब बरोज़ हश्र अल्लाह के हुजूर हमारे नामे आमाल खोले जाएंगे तब यही फरिश्ते गवाही देंगे, परवरदिगार फला तारीख को फला शब तेरा ये बंदा अली की औलाद गौसुल आजम का जिक्र कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसुल आजम का जिक्र कर रहा था। ऐ मौला इसे तेरे महबूब बंदे के सदके में बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमारे लिए और आपके लिए सआदत की बात है। और याद रखो गौस की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बहुत तेजी से बात करूंगा। गौस की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कि मैं उसे इजाजत न दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने क्या फरमाया कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं इजाजत न दूं। तो आज यहाँ बैठ कर देता वाले जो गौसे पाक का नाम ले रहे हैं, या गौस कर रहे हैं, या अब्दुल कादिर कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये है कि बगदाद से गौसे पाक ने हमें इजाजत दे दी है कि हम यहाँ बैठे और अब्दुल कादिर जिलानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, लाजवाब। इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका और हमारा यहाँ गौसे आजम को याद करना ये इस बात की दलील है कि मेरे गौस ने हमें बुलाया, इजाजत दे दी है। और याद रखो दोस्तों, काम की बात बता रहा हूँ आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गौसे पाक के नाम को वो मर्तबा अता फरमाया। तवज्जो इधर रखो। अल्लाह ने मेरे गौसे पाक के नाम को वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया कि बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि गौसे पाक का नाम इसमें आजम के बराबर है। शेर को ध्यान रखिएगा। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो दे। तो बुजुर्गों ने क्या लिखा कि गौसे पाक का नाम इसमें आजम का मकाम रखता है। और ये हक है। कई अल्लाह के वली ऐसे हैं जो या गौस कहते कहते वली बने। अजीजान गिरामी, आप कहेंगे कि गौसे पाक का नाम इसमें आजम कैसे? तो पहले इसमें आजम को समझें। अस्माए बारी ताला में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम हैं, ये सारे के सारे नाम इसमें आजम हैं। सुभान अल्लाह। और औलिया अल्लाह जब किसी को खिलाफत अता करते तो खिरकाए खिलाफत के साथ साथ इसमें आजम की भी तालीम दिया करते। सुभान अल्लाह। और ये इसमें आजम इतनी बरकत रखता है कि जो इसका आमीन होता है ना, अल्लाह अपने नाम की बरकत से उसे ऊंचा मुकाम विलायत में अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं और फिर अल्लाह उसकी जुबान में वो तासीर अता कर देता है कि जो इसमें आजम उसके विर्द में होता है, अगर वो पढ़कर दम कर दे तो मरीज को शिफा मिल जाए। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ने गौसे पाक के नाम को इसमें आजम का मकाम अता फरमाया। उसकी दलील ये है कि एक मर्तबा एक खातून आई और आने के बाद कहती है कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ा नाम सुना है आपका, सुना है कि दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता। तो बात यह है कि मेरा बच्चा समुंदर में डूबकर मर चुका है, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मैं आई हूँ इसलिए कि आप दुआ कर दें अल्लाह मेरे बेटे को लौटा दे। बेटा समुंदर में डूब कर मरा है,
कुंभ इज़्न अल्लाह वाली बात तो ये थी कि मुर्दा सामने होता ठोकर मार देते जिंदा हो जाता, लेकिन यहाँ तो समुंदर में डूबा है। लेकिन उस औरत का ईमान देखिए, कहती है कि हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को लौटा दे। गौसे पाक ने अपनी गर्दन को झुकाया और झुका करके फरमाया, खातून घर चली जा, बेटा तुझे घर ही में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो घर आई, तलाश किया, नहीं मिला, फिर लौट के आई। कहा अब्दुल कादिर गौसुल आजम, आपने कहा था गई, तलाश भी किया, नहीं मिला। गौसे पाक ने फिर गर्दन को झुकाया, फरमाया कि कहा ना तुझसे घर चली जा, घर ही में मिलेगा। दूसरी मर्तबा फिर गई और जाने के बाद फिर टटोला, बेटा नहीं मिला। तीसरी मर्तबा बिगड़ कर आई, कहा गौसुल आजम देना है तो दे दे, परेशान न करे। 2 मर्तबा कहा गई, नहीं मिला। गौसे पाक ने फिर गर्दन को झुकाया और तीसरी मर्तबा जलाल में फरमाया, खातून तुझसे कहा ना मैंने घर चली जा, तेरा बेटा घर ही में मिलेगा। रिवायत के अल्फाज शाहिद हैं कि वो जैसे ही घर में दाखिल होती है, क्या देखा, बच्चा पालने में झूल रहा, पालने में झूल रहा है। वो दौड़ करके आई, कहा गौसुल आजम मिल गया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि 2 मर्तबा गई थी तो क्यों न मिला। गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार तूने मुझे 2 मर्तबा रुसवा क्यों किया? अगर देना ही था तो पहली ही मर्तबा में दे देता, ये तूने 2 मर्तबा रुसवा क्यों किया? तो आवाज आती है, अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा कहा था तब फरिश्ते उस बच्चे के अज्जा को जमा कर रहे थे, और जब दूसरी मर्तबा कहा तो मैं उस मुर्दार में जिंदगी दे रहा था, उसे जिंदा कर रहा था। और जब तुमने तीसरी मर्तबा कहा तब फरिश्ते उसे उसकी माँ के घर पहुंचा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा कहा तो फरिश्ते अज्जा जमा कर रहे थे, दूसरी मर्तबा कहा तो मैं उसे जिंदा कर रहा था, तीसरी मर्तबा कहा तो फरिश्ते उसे उसकी माँ के घर पहुंचा रहे थे। गौसे पाक ने अर्ज किया, परवरदिगार तू तो मालिके कायनात है, लफ्ज़े कुन से तूने कायनात को बनाया है। परवरदिगार जब तूने आसमान बनाना चाहा तो कोई प्रोसेस नहीं की, जब जमीन को बनाना चाहा तो कोई प्रोसेस नहीं की, जब शजर और हजर को बनाना चाहा तो कोई प्रोसेस नहीं की, जब ऊंचे पहाड़ों को बनाना चाहा तो कोई प्रोसेस नहीं की, जब दरियाओं को बनाना चाहा तो कोई प्रोसेस नहीं की। ऐ परवरदिगार तूने कुन कह दिया, कायनात वजूद में आ गई, तो फिर यहाँ पर ताखीर क्यों? क्या नुक्ता बाबा? कुन कह दिया तो कायनात बन गई, यहाँ पर ताखीर क्यों? आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझे दिल शिकनी हुई है ना, तेरा दिल टूटा है ना, तो तेरा रब तुझसे कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जो मांगना है मांग, तेरा रब तुझे अता करेगा। गौसे पाक अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तो तेरी मखलूक हूँ, मखलूक के मुताबिक मांगूंगा, तू खालिके कायनात है, तू उस मुताबिक अता करेगा। ऐ परवरदिगार अगर देना ही चाहता है तो अपनी मर्जी से दे दे। आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हें जुमा के दिन देखे, मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हें जुमा के दिन देखे वो अल्लाह का वली बना दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आज़म, शहजादा गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी जल्दी सुनिएगा, रब ने फरमाया कि अब्दुल कादिर मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जुमा के दिन तेरे चेहरे का दीदार कर ले वो वली बना दिया जाए। गौसे पाक ने अर्ज किया, परवरदिगार इसकी मुझे कोई हाजत नहीं, तूने तो मुझ में वो क्वालिटीज रखी हैं कि जब मैं एक नजर डाल देता हूँ तो तू उस बंदे को अपना कुर्ब अता कर देता है। ऐ परवरदिगार तेरे बंदे अब्दुल कादिर को
ایسی چیز عطا کر جو قیامت تک باقی رہے۔ آواز آتی ہے عبد القادر میں نے تیرے نام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اے عبد القادر جس نے تیرا نام لیا اس نے میرا نام لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، عظمت و شان غوث اعظم، عظمت شان حضور محبوب سبحانی زندہ باد زندہ باد۔ اے عبد القادر جس نے تیرا نام لیا اس نے میرا نام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف غوث پاک کا نام لیا اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب جب اتنے اچھے موڈ میں سن رہے ہو تو ایک خوبصورت واقعہ بھی سن لیں۔ دیکھیے اللہ نے ذات کو تو مرتبہ عطا فرمایا ہی، غوث پاک کی ذات تو بلند ہے ہی، نام اتنا بلند۔ ابھی میں نے کہا نا کہ کئی ایسے بھی ہیں جو یا غوث کہتے کہتے ولی بن گئے۔ بے شک بے شک، اس بات کی دلیل ہے میرے پاس، توجہ ہے آپ؟ میرے دادا حضور قبلہ سیاں بابا رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، میرے گھر کی بات ہے، سبحان اللہ، چاہتا ہوں کہ موڈ میں بیان کیا۔ سبحان اللہ، ان کے ایک چہیتے مرید تھے جن کا نام تھا حاجی قادر شاہ ولی۔ پہلے غیر مسلم تھے، میرے دادا حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، سبحان اللہ، اور ایمان لانے کے بعد جب جوتیاں اٹھائی تو اللہ نے جوتیوں کی برکت سے انہیں ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی مکتب میں داخلہ واہ لیا، واہ، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، صرف انہوں نے ایک آل رسول کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ بے شک، اب اس واقعے کی جو سند ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ جتنے راوی ہیں سارے سید ہیں، جتنے راوی ہیں سارے سید ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مریض آتا اور کہتا کہ حضور بچہ بیمار ہے تعویذ دے دیجیے، بھئی آپ بھی جاتے ہیں نہیں علماء کے پاس، اور تعویذ میں کیا ہوتا ہے اللہ کا کلام، شفا مل جاتی ہے، تو آپ کے پاس بھی آیا کرتے تھے، کہتے کہ حضور بچہ بیمار ہے تعویذ دے دیں، شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا تعویذ دے دیں، اماں بیمار ہے تعویذ دے دیں۔ تو جب لوگ آپ کے پاس تعویذ لینے آتے تو آپ کاغذ میں صرف اتنا لکھتے یا غوث المدد، سبحان اللہ، صرف غوث پاک کا نام لکھتے اور لپیٹ کر کے اس کو دے دیتے، اور سامنے والے کا کام بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھنا چاہا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ تعویذ میں ایسا لکھتے کیا ہے کہ جو آتا ہے شفا پا کے جاتا ہے، جو آتا ہے بگڑی بنا کے جاتا ہے۔ تو دیکھنے والے نے دیکھا تو غوث پاک جو ہے غوث پاک کا نام لکھا کرتے تھے، اور اس واقعے میں اضافہ غلام حسین بابو نے یوں کیا کہ آپ غوث پاک کا نام سیدھا نہیں الٹا لکھا کرتے تھے۔ اور کیا لکھتے تھے اب سنیے، آپ غوث پاک نہیں لکھتے تھے، آپ لکھتے تھے پاک غوث۔ کیا لکھتے تھے مولانا؟ پاک غوث۔ تو جب دیکھنے والے نے دیکھا کہ غوث پاک کا نام وہ بھی الٹا، تو آئے سیاں بابا کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ حضور اپنے مرید کو سمجھائیے، ایک تو بڑے پیر کا نام لکھتے ہیں اور وہ بھی اوپر سے الٹا۔ تو سیاں بابا نے کہا کہ تجھے الٹے سیدھے سے کیا مطلب ہے، تیری بگڑی بن جاتی ہے، اتنا کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان حضور سیاں بابا، فیضان حضور بھائی جان بابا، شہزادہ حضور غوث اعظم۔ غوث پاک کے نام کی برکت کہ الٹا لکھو یا سیدھا سبحان اللہ، سبحان کام اللہ، کر ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی غوث پاک فرماتے ہیں توجہ کہ اللہ نے
تمام مخلوق کے قلوب میری مٹھی میں رکھے. بولو بلند آواز سے. یہ جو ہمارے دل ہے نا، یہ دل، اس پر میں اگر یہ کہوں کہ غوث پاک کا قبضہ ہے تب بھی غلط نہیں ہوگا. ہمارے دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ بولو. غوث پاک کا قبضہ ہے. اسی لیے ہر 11ویں میں ہم کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. اور جب بات کھانے اور کھلانے کی آ گئی تو بہت پیاری بات کہہ دوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، نماز کو بھی دیکھا، روزے کو بھی دیکھا، حج کو بھی دیکھا، زکوٰۃ کو بھی دیکھا، تہجد کو بھی دیکھا، قرآن کی تلاوت، تمام اعمال کو میں نے دیکھا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم 11ویں کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کو میرا رب بے حد پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کے دل میرے قبضے میں ہے. اب اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ غوث پاک نماز جمعہ کے لیے جب جایا کرتے تھے تو ایک کثیر تعداد ہوتی تھی آپ سے مصافحہ کرنے والے. توجہ، پیر صاحب آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چومتے ہیں. کیوں ہاتھ چومتے ہیں؟ تاکہ برکت ملے، فیض بھی ہے. یہی مقصد ہوتا ہے. تو جب غوث پاک جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بڑی تعداد آپ سے مصافحہ کرنے چلی آتی. شیخ علی حیدری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو لوگ غوث پاک سے مصافحہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے آج ایک بھی مصافحہ کرنے نہیں آ رہا. میں پریشان کہ آخر لوگوں کو ہو کیا گیا. ہر بار تو مجھے لوگوں کو دور کرنا پڑتا تھا کہ ہٹو نماز جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، لیکن آج ایک بندہ بھی نہیں. ابھی یہ خیال شیخ علی حیدری کے دل میں آیا ہی تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد اکٹھا ہوئی غوث پاک سے مصافحہ کرنے کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیچ میں شمع جل رہی ہے اور ارد گرد پروانے منڈرا رہے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مصافحہ دے رہے ہیں. اب شیخ علی حیدری کو اتنے دھکے لگے کہ آپ بھیڑ میں پیچھے چلے گئے. روایت کہتی ہے کہ سرکار غوث الاعظم مصافحہ دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ مسجد سامنے ہے. آپ جیسے ہی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھے آپ نے کیا دیکھا کہ شیخ علی حیدری جو آپ کے ساتھ آئے تھے اب وہ آپ کے نہ دائیں ہیں نہ بائیں. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیخ علی حیدری دور کھڑے نظر آئے. غوث پاک نے مریدوں سے فرمایا، اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، مریدوں جگا دو، میرے مرید خاص شیخ علی حیدری کو آگے آنے دو. جب شیخ علی حیدری آگے آ گئے تو غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا، شیخ علی حیدری اب بتاؤ یہ حال زیادہ بہتر تھا یا وہ حال؟ سبحان اللہ. میری صحبت میرا قرب زیادہ بہتر تھا یا مجھ سے دوری؟ شیخ علی حیدری نے عرض کیا، سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا، شیخ علی حیدری کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے عبد القادر کو یہ طاقت اور یہ قوت عطا کی ہے کہ اللہ نے مخلوق خدا کے دل عبد القادر کی مٹھی میں رکھے ہیں. عبد القادر جب چاہے اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف مائل کر دے اور جسے چاہے اپنے سے دور کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم بیٹھ کر جو اظہار محبت کر رہے ہیں نا، پھر کہہ دوں غوث پاک کا اس دل پر قبضہ ہے.